حمد و صلاۃ کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں تحیات اپنی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو نماز کے موضوع پر ہی کچھ گفتگو ہوئی تھی اور آخری کچھ لمحات کے اندر عبادت کی قبولیت کے اسباب پر گفتگو ہوئی تھی کہ عبادت وہ مقبول ہے کہ جو تمام تر احکام شریعہ کے بعد ادا کی جائے۔ احکام شریعہ کے بعد سے مراد جو احکام شریعت نماز کے لیے ضروری ہے، ان کی پابندی، طہارت، لباس، سطر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص تمام تر شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو کچھ خارجی اسباب بھی ہیں اس عبادت کے قبول ہونے یا نہ ہونے۔ خارجی اسباب کے اندر ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے وہ رزق حلال ہو۔ حدیث مبارک کے مطابق اگر کوئی شخص لمبا سفر بھی کرے اور اس سفر سے تھکاوٹ کے آثار بھی اس پر طاری ہو جائیں اور گرد و آلود کی وجہ سے اس کے چہرے، اس کے کپڑے مٹیالے ہو جائیں، تو اس مشقت کے باوجود جب وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی بھی صدائیں لگائے، تب بھی اس کی وہ لبیک قبول نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اکلہ حرام ولباسہ حرام ومالہ حرام، او کما قال علیہ السلام کہ یہ کھا حرام رہا ہے، پہنا ہوا حرام ہے اور جمع اس نے حرام کر رکھا۔ عبادت کی قبولیت حلال استعمال کرنے پر ہی ہے۔ اگر کوئی لاکھ رشوت کے، حرام خوری کے، ناجائز طریقے سے مال کو جمع کر کے وہ صدقہ کر رہا ہو، وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، وہ نماز ادا کر رہا ہو، وہ حج کر رہا ہو، عمرے کر رہا ہو، وہ ساری عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ یہ دنیاوی احکام تو لگ سکتے ہیں کہ بلیک منی کو وائٹ کر لیا، ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے کو کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر لیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو جو ہے وہی ہے۔ دوسری بات کہ عبادت کرو
اہم ترین بات ہے، اہم ترین عبادت ہے نماز، اور نماز کے اہم ترین جو ارکان ہیں اس میں سے ہے رکوع اور سجدہ۔ اکثر اور بیشتر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں نہ قرأت کا تذکرہ آتا ہے نہ تحیات کا تذکرہ آتا ہے، اکثر یہ لفظ آتا ہے ورکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، کیونکہ اس عبادت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے بندے کی عاجزی، اور اس عاجزی میں جو سجدہ ہے وہ اس کے اہم ترین حصے میں سے، کہ سجدہ وہ عبادت ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا اور ادھر اپنی انا کو فنا کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب وہ ہے، اس کے لیے پاکی جو سب سے بلند ہے۔ اب اگر اس کا غور سے اس کا جائزہ لیجئے تو بندہ بالکل اپنی ناک لگائے ہوئے ہے اور پھر تسبیح کر رہا ہے میرا رب وہ ہے جو سب سے اعلیٰ۔ تو ایک طرف بالکل نزول ہے اور ایک طرف بالکل عروج ہے، یہی وہ کیفیت ہے جو رب کو پسند ہے، سجدہ۔ جب تک سجدہ کر سکتے ہیں اس عبادت کو نہ چھوڑا جائے، اس عبادت کو نہ چھوڑا جائے۔ سجدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار ہوئے کہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ آپ چل کر مسجد میں آنا مشکل ہو رہا تھا، حالانکہ پڑوس میں حجرہ مبارک ہے اور یہ مسجد، اس قدر بیماری، نقاہت، کمزوری، لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور نماز میں خصوصاً سجدہ نہیں چھوڑا۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک چچا ہیں اور ایک چچا زاد بھائی ہیں، دونوں کے کندھوں کے سہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بیٹھ کر زمین پر نماز ادا فرما رہے اور سجدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک سجدہ کر سکتے ہیں آپ سجدہ کرنے کو ترجیح دیں۔ حتیٰ کہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو رکوع کرنے میں پریشانی، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے لیکن سجدہ کرے، لیکن اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے، زمین پر اشاروں سے پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ مسئلہ کرسیوں کے حوالے سے چل رہا تھا، کئی ایک مجبور بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور بعض اوقات ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تھوڑی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی ہماری ایک طلب کسی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو صحیح نہیں ہے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر اجازت ہے، مجبوری میں تو لیٹ کر پڑھ لو، یہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنے ہی اچھے بھلے ماس بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں لیکن انہیں اللہ نے توفیق نہیں دی مسجد میں آنے کی۔ اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ مسجد میں آ گئے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوڑتا ہوا گرا اور وہیں روح فنا ہو گئی
اور ایسا بھی ہوتا ہے مسجد میں گرا اور روح فنا ہو گئی. دونوں قسم کے واقعات مل رہے. پاؤں پھسلا، گرا، بے ہوش ہوا، نماز پڑھنے آیا تھا، لے گئے، پتہ چلا راستے میں انتقال ہو گیا. تو کوئی بات نہیں، جانا تو سب نہیں، لیکن یہ اچھی موت ہے کہ راہ خدا میں گئی. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور چلے ہیں، حتیٰ کہ سواری بدک گئی اور ان صحابی کو اس سواری نے اوپر سے گرا دیا. اب جب گرے تو وہ سر کے بل گرے، جس کی وجہ سے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، انتقال ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے احرام میں اس کی تدفین کرنی کہ کل یہ جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کرتا ہوا نکلے گا. تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جو اہم ترین عبادت کا حصہ وہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ. اب دو باتیں ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ مسئلہ بتا چکا، کافی لوگ اور بھی اس بارے میں پوچھ چکے ہیں، پوچھتے ہیں، کچھ بزرگوار پوچھتے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک بھی عرض کیا کہ چند سالوں پہلے کرسی پہ نماز پڑھنے کا کانسیپٹ نہیں تھا. یا تو آپ صحیح صحت مند ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں نیچے. اب 10-20 سالوں میں حتیٰ کہ حرم میں دیکھ کر آ گئے، یار تم کیا ہو، حرم میں چل رہا ہے، حرم میں نماز پڑھی جا رہی ہے. تو وہ تو ایک یوں سمجھ جائیے کہ جدت ہے جو ہر جگہ آ رہی ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سجدے کے ساتھ نماز ادا کر لیں. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. آج ہم اور آپ صحت مند ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں ضرورت پڑ جائے، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ سجدے کو نہیں چھوڑنا. آپ میں سے بھی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے، سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کریں، زمین پہ بیٹھ کر کریں. اب دوسرا مسئلہ، جب با جماعت نماز ادا ہو رہی ہو تو ایک کرسی پر بیٹھنے والا شخص کیسے نماز ادا کرے؟ عام حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تھک گیا ہے یا اس کے جسم میں جان نہیں ہے تو فرمایا وہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو، اللہ اکبر تحریمہ کر سکتا ہے، تکبیر تحریمہ تو وہ کر لے، پھر بیٹھ جائے. ثنا پڑھ سکتا ہے، ثنا پڑھ کے بیٹھ جائے. سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے پھر بیٹھ جائے. تلاوت پوری کر سکتا ہے، 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لے، پھر دوسری تیسری بیٹھ کر پڑھ لے. یہ عام نمازوں کے لیے مسئلہ ہے، آپ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے مسئلہ ساری کتابوں میں درج یہی ہے کہ اب آپ پر قیام فرض نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں زمین پر اور اشاروں سے نماز پڑھ لیں. اب جو کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ درمیانی صورت ہے جو پرانی کتابوں میں نہیں ہے. اب جدید مسئلہ ہے، علماء نے مختلف رائے اس میں دی ہے، لیکن زیادہ تر رجحان اسی طرف ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والے کا مسئلہ وہی ہے جو نیچے زمین پر بیٹھنے والے کا، یعنی اب اس پر قیام فرض نہیں ہے، وہ بیٹھ کر ہی شروع کرے اور بیٹھ کر ہی ختم کر دے، اشاروں سے پڑھے. خصوصاً جب آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں. کیوں؟ جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کھڑے کہاں ہوں گے؟ بیچ میں،
کیونکہ کرسی تو اپنی جگہ لگی ہے، اور اگر کرسی پیچھے کرتے ہیں تو پیچھے والے کو تکلیف ہے، پھر آپ جب بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ یعنی دونوں طرف بگاڑ ہے، کھڑے ہوتے ہیں تو پرابلم ہے، بیٹھتے ہیں تو پرابلم ہے۔ لہٰذا حکم یہ ہے کہ آپ کرسی صف کی سیدھ میں ہی رکھیں اور اسی پر بیٹھ کر شروع کریں، بیٹھ کر ہی ختم کریں، کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے جو شخص جان بوجھ کر صفوں کو ٹیڑھا کرے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں خوف ہے کہ کہیں اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا نہ فرما دے۔ دل کا ٹیڑھا کرنے کا مطلب ہے گمراہ ہونا، نعوذ باللہ انتہا کفر کی طرف جانا۔ اللہ سے ہمیشہ حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، اور کوئی شخص اپنی ذات کے حوالے سے یقین نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول بار بار دعا مانگتے تھے خاتمہ بالخیر کا، بار بار حضور کی دعائیں ہیں، قرآن نے بار بار یہ دعا حضور پڑھا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو اس چیز سے، ان باتوں سے، ان احادیث کی وعیدات سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز شروع کی جائے اور بیٹھ کر ہی ختم کی جائے، الا یہ کہ اگر انفرادی سطح پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کسی حد تک اجازت ہوگی، کیونکہ انفرادی شخص کو صف کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو جائے، لیکن اس پر قیام فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ رکوع سجدہ اپنی اصلی حالت میں نہیں کر رہا۔ ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ جو رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو، اس کی ٹوٹل نماز اشاروں سے ہوگی۔ سجدہ فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی خوب عبادت کرو۔ عبادات جس طرح میں نے عرض کیا کہ خارجی کچھ اسباب بھی ہیں کہ جو عبادت کے قبول ہونے کے اسباب شمار ہوتے ہیں، قبول ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ جس کو ہم کہتے ہیں طہارت، صحیح ہے جی، طہارت۔ اب طہارت میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے وضو غسل مکمل کیا، با طہارت ہو گئے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ طہارت ہونے کے بعد ہمیں کوئی ایسی چیز اپنے جسم پر نہیں لگانی ہے جو ناپاک ہو، کوئی بھی ایسا لوشن، کریم، ٹیوب جو کہ ناپاک ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ جو لوشن، کریم یا ہمارے پاس ٹیوب ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ حکم ہے کہ جسم ناپاک نہ ہو، تو بہتر ہے کہ بلا ضرورت ان چیزوں کو نہ لگایا جائے، بلا ضرورت۔ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کرونا کے زمانے میں یہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی، ایکسپورٹ امپورٹ، بہت سارا سامان کاسمیٹک کا ہو، کھانے پینے کا ہو یا خارجی استعمال کا ہو، وہ باہر ملک سے منگوایا جا رہا ہے، درآمد۔ اور انٹرنیٹ کے بڑھ جانے سے جو ٹریڈ ہے وہ بہت آسان بھی ہو گئی ہے، شپمنٹ بھی آسان ہو گئی ہے، چیزیں مہینوں کے بجائے ہفتوں میں اور ہفتوں کے بجائے دنوں میں آ رہی ہے، اور ایسی کمپنیاں بھی وجود میں آ رہی ہیں جو اس کو بہت زیادہ نفع بخش کاروبار سمجھ رہی ہیں، تو وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہی ہیں، سیلر اور پرچیزر کے درمیان آ کر ان کو منگوانا ہے، ان کو بیچنا ہے، یہ کہتے ہیں ہم آپ کو سہولت فراہم کریں گے، اور جلد یہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا، کس قدر تیز ہوگا، یہ اللہ جانتا۔
کسی بھی علاقے میں کوئی چیز بن رہی ہے، ہم نے صرف اس کا ایڈ دیکھا، موبائل پہ دیکھا اور ہم نے اس کا آرڈر دے دیا، بک ہو گئی اور ہفتے بھر میں گھر بھی آ گئی۔ اب سوال ہے جو باہر ممالک کی کاسمیٹک کا سامان ہے، چیزیں ہیں، وہ تو یورپی ممالک میں بن رہے ہیں، وہ مسلمان تو ہے نہیں، نہ ان کو حلال حرام کا مسئلہ ہے، نہ ان کو پاک ناپاک کا مسئلہ ہے، وہ تو اپنی پروڈکٹ بنا رہے اور بیچ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے، یہ حلال حرام کا مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے۔ اس حوالے سے اپنی فکر کو بڑھانا ہوگا اور ان چیزوں پر تھوڑی سی پابندی کرنی ہوگی کہ آپ کو، مجھ کو، کہ کم از کم اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس سے شاید ہم غفلت میں ہیں اور بلا دھڑک ہم چیزیں منگوا بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، لیکن اگر وہی لوشن جو کہ ایک چکنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سور کی چربی کا بنا ہوا لوشن ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے حرام جانور کی چربی کا بنا ہوا لوشن ہو، کریم ہو، جو ہم نے اپنے منہ پر، چہرے پر مل لی، بظاہر تو ہاتھ پاؤں نرم اور چکنے ہو گئے، لیکن حقیقت میں تو ایسا ہو گیا جیسے منہ پر پیشاب مل لیا۔ اس چیز کے بارے میں سوچ کو بیدار رکھنا ہے اور اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ عبادت بھی قبول ہوگی، لیکن اس کے کچھ خارجی اسباب بھی ہیں قبول ہونے یا نہ ہونے کے۔ ایک ہے کہ اندر نماز آتی ہے یا نہیں، طہارت اس کی ہے یا نہیں، تلاوت، سجدہ، رکوع کیا ہے یا نہیں، اس کو اس کے مسائل کے مطابق ادا کی ہے یا نہیں، اور دوسرا ہے اس کا خارجی سبب۔ خارجی سبب کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو کھوپرے کا تیل مل لیں، سرسوں کا تیل مل لیں، بظاہر کہتے ہیں کہ کالے ہو جائیں گے لیکن پاک تو رہیں گے۔ ایسے گورے ہونے کا کیا فائدہ کہ جس میں ناپاک چیز کو چہرے اور ہاتھ پر مل لیا جائے۔ اس چیز کا خیال بہت ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کرتے رہو، نیکی کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب نیکی تو مختلف انداز میں ہو سکتی ہے۔ نیکی کا ایک پیرایا مال کا خرچ کرنا ہے، نیکی کا ایک پیرایا تسبیح پڑھنا بھی ہے، نیکی نفل پڑھنا بھی ہے، درود پاک پڑھنا بھی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا بھی ہے۔ تو نیکی کے جو اسباب ہیں یا ذرائع ہیں وہ تو بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیکی کرو۔ ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کو اچھی بات بتائی جائے، کسی کو حلال اور حرام کے بارے میں بتایا جائے، کسی کو صحیح مسئلہ یا صحیح راہ بتا دی جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تغیث الملہوف وتہد الضال، اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے بھولا بسرا راستہ پوچھ لے کہ یہ فلاں جگہ کہاں ہے، آپ مجھے بتائیں گے، تو راستے میں موجود شخص کا یہ اس پر لازم ہے اور پوچھنے والے کا حق ہے کہ یہ بندہ اسے صحیح راستہ بتائے، اسے رہنمائی کرے کہ یہ فلاں جگہ ہے یا فلاں راستے سے چلے جاؤ تو آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو راستہ بتا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور فرمایا راستے سے اگر کوئی کانٹا یا تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو بھی ہٹا دو تو یہ بھی نیکی ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ،
خیر کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا کہ یہ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ہر اچھا کام نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت بھی کرو، سجدے بھی کرو اور نیکی بھی کرتے رہو۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں یہ بات بھی ملتی ہے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو کم از کم مسکراتے چہرے سے مل لو تو اللہ تمہیں اس میں بھی نیکی عطا فرمائے گا۔ آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جس سے بندہ ملے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے۔ بھائی کسی سے مسکرا کے مل لینا یہ مسلمان ہونے کے ناطے نیکی کا کام بتایا گیا، اس سے شان میں کمی نہیں ہوگی۔ روب دبدبا یا جس کو اکڑ پن کہہ سکتے ہیں یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ اگر اپنے دل سے اس کو نکالنا ہے تو پھر سلام کرنے کی عادت پیدا کی جائے۔ جو بھی بڑا چھوٹا ملے اس کو سلام کریں، خود بخود اللہ تعالیٰ اس سختی کو دلوں سے باہر نکال دے گا اور چہرے پہ اللہ مسکان عطا فرما دے گا، اور جس سے ملیں گے 100 مرتبہ ملیں گے، بغیر کچھ کیے اللہ 100 نیکیاں عطا فرما رہا ہو۔ تو عبادت بھی کرو اور نیکی بھی کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے اور اچھے اخلاق والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔